اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ محترم حضرات، عبادت کس کو کہتے ہیں آج ہم یہ جانیں گے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یہ عربی لفظ ہے۔ عبد آپ لوگ جانتے ہوں گے، عبد مانے بندہ، جسے عبداللہ۔ عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، بندہ بھی ہوتا ہے، اسی سے عبادت ہے، بندگی، غلامی۔ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عام طور سے ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے۔ نہیں، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اچھا، عبادت کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عبادت کو عبادت اسی وقت تسلیم کرے گا، آپ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کرے گا جب اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جیسا کہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ویسے ہی کرو، جس کو بولتے ہیں سنت۔ پہلا اخلاص، دوسرا سنت، اور تیسرا اعتدال۔ عبادت کے اندر یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت پرفیکٹ نہیں ہوگی اور آپ عبادت کی روٹ سے ہٹ جائیں گے۔ چلیے تینوں کو سمجھتے ہیں مختصراً۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص، آپ جو بھی کام کریں اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا مقصد یہ ہو کہ میرے اس کام سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تبھی وہ عبادت آپ کی قبول ہے۔ ورنہ آپ کتنی محنت کر لو، کتنی بھی محنت کر لو، وہ عبادت کچرے میں ڈال دی جائے گی، کوئی مطلب نہیں اس عبادت کا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے کہ یہ ہمارا جسم ہے نا، ہاتھ پرفیکٹ کام کر رہے ہیں الحمدللہ، آنکھیں پرفیکٹ کام کر رہی ہیں، زبان، ہونٹ، چہرہ، ہاتھ، پیر پرفیکٹ کام کر رہے ہیں، یہ دکھ کر کے آ رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی کام ہم جب کرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، دکھ کر کے آیا کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے عبادت کی، لیکن یہ قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی ڈیپینڈ ہے اخلاص کے اوپر۔ جیسے یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ، پیر، ساری چیزیں جو کام کر رہے ہیں، یہ پورے ڈیپینڈ ہے ہمارے روح کے اوپر۔ روح، جیسے روح ہماری باڈی سے نکل گئی، یہ کوئی چیز کام کرے گا؟ سب کلوز، بند ہو جائیں گے۔ نہ آنکھ کام کرے گی، نہ ہاتھ، پیر، کچھ بھی نہیں، کتنے بھی خوبصورت ہو، جیسے روح نکلی پوری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ ایسے ہی عبادت کے اندر سے جب اخلاص نکل جائے گی تو آپ کتنی پرفیکٹ عبادت کرو، وہ عبادت کوئی کام کی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبادت کے اندر پہلی چیز اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، دوسری چیز کیا ہے؟ سنت کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ کام آپ اس طرح کریں جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے اس طرح کرنے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کام ایسے ہی کرو، تبھی وہ عبادت آپ کی پرفیکٹ ہوگی۔ آپ بولو نہیں اچھا ہی کام ہے نا، میں اپنے طریقے سے کر لیتا ہوں جیسا میرے سمجھ میں آ رہا، تو وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، جبکہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر۔ ایک مثال میں دیتا ہوں یہاں پر، دیکھیے سمجھیے بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئے، کیا معلوم کرنے کے لیے؟ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو کام کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن رات میں چونکہ گھر کے اندر ہوتے ہیں
تو رات میں کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، وہ سارے کام گھر والوں کو پتا ہوگا۔ تو پردے کے پیچھے سے یہ لوگ جا کر کے سوال کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بولے سو جاتے ہیں، یعنی پوری رات عبادت نہیں کرتے۔ پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں، کیونکہ آپ کم بھی عبادت کریں گے تبھی ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جنت آپ کے لیے پکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرابلم تو ہمارا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی لیے ہم کو زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس میں سے ایک صاحب بولے اب میں خالی روزہ رکھوں گا، بس کوئی دن ناغا نہیں، جسے رمضان میں لگاتار رکھتے ہیں نا ویسے سال بھر رکھوں گا۔ ایک صاحب بولے کہ اب شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی اگر کروں گا تو پھر کمانا پڑے گا، کاروبار، کیونکہ بیوی بچوں کو سنبھالنا رہے گا، ذمہ داری آئے گی، اسی لیے شادی ہی نہیں۔ ایک صاحب بولے اب خالی مسجد پکڑ کر بیٹھ جاؤں گا، بس خالی نماز، باہر ہی نہیں نکلوں گا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، بتایا گیا کہ ایسے کچھ لوگ آئے تھے، ایسا بول کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں لوگوں کو بلایا اور تینوں لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو تم لوگ ایسا بولے ہو، تو کہا ہاں بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے کوئی نہیں۔ میں کیا کرتا ہوں وہ دیکھو، میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی نفلی روزے، رمضان کی پورے روزے تو فرض ہے، باقی دنوں میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کر رکھی ہے، تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو۔ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے ہٹ کر کام کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اس کا عمل قبول نہ قبول تو دور کی بات، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ غور کرو ان لوگوں نے کیا سوچا تھا، اچھائی کرنے کے لیے سوچا تھا نا، اچھائی کرنے کے لیے سوچا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کا کام نہیں تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں شب معراج میں رات بھر جاگتے، شب برات میں رات بھر جاگتے، اگر کچھ بولو تو بولتے ہیں مولانا اس میں پرابلم کیا ہے بھائی، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، دعا ہی تو کر رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں نا۔ میرے بھائی یہ تو دیکھو کہ نبی نے ویسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی کام اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کے سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کے اچھا سمجھ لینے سے کوئی کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری چیز کیا ہے، وہ سنت کے مطابق ہو۔ اچھا آخری چیز، تیسری چیز بہت اہم ہے، یہ چیز اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، خالی نماز پڑھوں گا بس، بچے بھوکے ہیں، اب کاروبار نہیں کر رہے ہیں، بیوی آپ کی اس کو وقت دینا چاہیے، آپ وقت نہیں دے رہے ہیں نہیں، بس خالی جماعتوں پہ نکل جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں، گھر کا کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہے۔ یہ عبادت اصلی عبادت نہیں، غلط روٹ ہے۔ اسی لیے کہ آپ کے اوپر اللہ نے بہت سارے حقوق دیے ہیں، آپ اللہ کا حق ادا کرو، گھر والوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، سب کچھ لے کر کے چلو، تب وہ مکمل عبادت ہے۔ اور ایک مسلمان اگر چاہے نا تو 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز خالی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ یہی خالی عبادت ہے، نہیں۔ ہم اگر چاہیں تو 24 گھنٹے ہماری زندگی کے 24 گھنٹے شب و روز، دن و رات عبادت بن سکتے ہیں۔ بس ہر کام اسلام کے مطابق کیجیے، کاروبار کیجیے اسلام کے مطابق، سچائی کے ساتھ، جیسا کہ تعلیم اسلام کا، کسی سے ملیے اسلام کے مطابق، گھر میں رہیے اسلام کے مطابق، کھانا کھائیے اسلام کے مطابق، یہاں تک کہ آپ جب تھک کر کے اسلام کے مطابق دعا پڑھ کر کے سوئیں گے نا تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ 24 گھنٹے آپ کی عبادت بن سکتی ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو، اس بات پر میں سنا رہا ہوں کہ دیکھو عبادت کے اندر اعتدال کا ہونا ضروری ہے، اس بات پر سنا رہا ہوں۔ دیکھو ایک صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سلمان فارسی فارس سے آ کر کے اسلام قبول کیے تھے، انہوں مدینہ کے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مدینہ میں جب بہت سارے لوگ باہر کے آ گئے تھے، کچھ لوگ مدینہ کے تھے، ابو الدرداء، تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ کرایا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سلمان یہاں کے نہیں ہیں، ان کا گھر بار رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں، جیسے تم بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے نا، انہوں بھی تمہارے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہیں گے، خیر خیریت پوچھیں گے۔ اچھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ رہتے تھے، لیکن اب چونکہ بھائی چارہ ہو گیا تھا تو خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ گھر پر ایک دن گئے، یہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، گھر پر گئے تو دیکھا کہ بھابھی جان جو ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، وہ ایسے ہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے، بال وغیرہ بھی صحیح سے نہیں ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہیں بس، جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ شوہر گھر پر ہو تو بیوی کو سچ سمجھ کر رہنا چاہیے، صحیح سے رہنا چاہیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اس طریقے سے ہیں، جبکہ بھائی تو گھر پر ہی رہ رہے ہیں نا، پھر آپ اسلام کے مطابق کیوں نہیں رہ رہی ہیں، آپ ایسا کیوں رہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، تمہارے بھائی صاحب جو ہے میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو فائدہ کیا ہے بننے سنورنے کا؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آئے گھر پہ، کہا ارے سلمان بھائی آپ آئے ہیں، لاؤ لاؤ کھانا لاؤ، سلمان بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ تو کہا بھائی صاحب کھانا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائیں گے۔ تو کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں تو روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو کہا نہیں آپ میرے ساتھ کھاؤ، نفلی روزہ توڑ بھی سکتے ہیں، روزہ توڑوا دیا ہے نا، ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ اچھا، اب شام ہو گئی، نماز وغیرہ پڑھ لیے، سب لوگ آئے گھر پہ، اب سونے کی وقت ہے، اب یہ مصلی بچھائے نماز پڑھنے کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہاں؟ تو کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا پوری رات؟ کہا ہاں پوری رات نماز۔ تو کہا کہ نہیں ابھی جاؤ سو جاؤ، اور پھر اس کے بعد میں رات میں تم کو جگا دوں گا، ابھی جا کر سو۔ اچھی بات ہے، بھائی ہیں بول رہے ہیں، جا کر سو گئے۔ رات میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد آواز دیے، پھر دونوں لوگ جو ہے فریش وغیرہ ہو کر کے نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے۔ پھر فجر کی نماز میں گئے، فجر کی نماز میں گئے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا کہ بھائی صاحب ہمارے گھر پر آ جائے، میرا نفلی روزہ توڑوا دیا، رات میں نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا میں عشاء کے بعد، جو ہے نماز رکوا کر کے بولے کہ ابھی جا کر سو جاؤ، اس کے بعد جو ہے تہجد کی نماز میں اٹھایا انہوں نے۔ تو کیا انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور وہی بات سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھاتے ہوئے ابو الدرداء سے کہی تھی۔ آخر میں کہا تھا میرے بھائی ابو الدرداء، جیسے اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے، ایسے ہی ہمارے جسم کا حق بھی ہمارے اوپر ہے، ہمارے بچوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہماری بیوی کا حق ہمارے اوپر ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، تب وہ اچھا بندہ کہلائے گا، ہے نا، اس کو بولتے ہیں اعتدال، سب پوائنٹ برابر ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سلمان نے صحیح کہا، سلمان نے صحیح کہا، جو اس نے کیا تمہارے ساتھ وہ صحیح کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عبادت کے اندر اعتدال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے نا، ایسا نہیں کہ آپ خالی اللہ اللہ کرو، گھر والوں کو بھول جاؤ، بچوں کو بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہیں کہ خالی گھر والوں کو یاد رکھو، بچوں کو یاد رکھو، اللہ اللہ بھول جاؤ، سب کو لے کر برابر چلو، وہ ہے عبادت۔ تو عبادت ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ 3 شرطیں ہیں عبادت کی، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اعتدال۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔